اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کیے ہوئے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال ہے کہ کسی کے گھر میں داخل ہونے کے لیے اسلامی آداب کیا ہے؟ اس سلسلے میں اگر ہم قرآن کریم سے پوچھیں گے تو قرآن ہمیں بتائے گا قرآن کریم کے سورہ نمبر 24 النور، اس کے آیات نمبر جو ہے 27 اور 28، ان دونوں آیاتوں میں اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم۔ آئے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہو جب تک کہ ان سے اجازت طلب نہ کر لو، اور ان کے اہل خانہ کو سلام نہ کر لو۔ تمہارے لیے یہی طریقہ بہتر ہے، امید ہے کہ تم خیال رکھو گے۔ اور اگر تم اس میں کسی کو بھی نہ پاؤ تو اس میں داخل نہ ہو جب تک کہ تمہیں اجازت نہ دی جائے، اور اگر تم سے کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ بات ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ یہ ہے اسلامی آداب۔ آپ کسی کے گھر پہ جاتے ہو، سب سے قبل تو اجازت طلب کرو، اگر اجازت مل جائے سلام کرو، اور اگر آپ سے کہا جائے کہ اس وقت آپ لوٹ جاؤ تو آپ لوٹ جاؤ، وہاں ناراضگی ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، ناراض ہونے کی ضرورت ہی نہیں، چونکہ اللہ نے کہا ہے، اور ہمیں قرآن کریم کا جو حکم ہے اسے مان کے زندگی گزارنا ہے، اسی میں بھلائی ہے۔ لیکن دکھ کی بات کیا ہے، بر صغیر میں اتنے فواحش پھیلایا جا رہا ہے، یہ مختلف میڈیا کے ذریعے، اور ہندوستان اس کام میں پیش ہے، اور بنگلہ دیش اور پاکستان ریسیور ہو کر اتنے زیادہ ریسیو کرتے ہیں، ان کے فاحشہ کے گھروں میں گھسا ڈالے، اور ہر گھر میں جھگڑا ہے، صرف اس آیات کے خلاف ہونے کی وجہ سے۔ گھر میں کسی کو داخل اگر ہونا ہے تو اسے اجازت لینا ہے، اگر اجازت نہ دے تو لوٹ جانا ہے، لیکن شوق سے یہ سنی مسلمان، شیعہ مسلمان، سلفی مسلمان اپنے کو جنتی تو کہتے ہیں، مگر گھروں میں بھارت کے وہ فواحش، وہ ناٹک اور تھیٹر اور سنیما شوق سے گھروں میں ویلکم بولتے ہیں۔ بنگلہ دیش کے ہر گھروں میں تقریباً ہے، پاکستان میں بھی اس طرح سے ہے، اور ہندوستان تو ختم ہو چکا ہے، بھائی چارگی نہیں ہے۔ ساز بہو اور سازش کو اگر آپ دیکھیں گے تو وہ تو قیامت صغریٰ ہے۔ جھگڑے کا سب سے زیادہ جتنی طریقے ہیں وہ سب اس میں بتایا جاتا ہے، بھائی چارگی ختم۔ دنیا بھر میں جتنے فواحش یہ میڈیا میں ہے، گوگل میں بولے، فیس بک بولے، یوٹیوب بولے، اور جتنے بھی میڈیا ہے، سوشل میڈیا میں یہی سارے چیزیں ہیں۔ قرآن کریم کے آیات پہ آئیے ہم سب مل کے عمل کریں، اگر ہم مسلم ہونے کے دعوے دار ہیں تو۔ مغرب کا وقت جو ہے مسلمانوں کے گھر پہ پہلے زمانہ میں کیا ہوتا تھا، جائے نماز بچھا کے
خواتین نماز پڑھتی تھی، مرد لوگ مسجد چلے جاتے تھے. اور آج مسلمانوں کے گھر میں ہندوؤں کے ڈھاک ڈھول بج رہے ہیں، ان کے پوجا پاٹ جو ہے نا وہ سنائی دیتی ہیں. کبھی آپ نے سنا کہ کسی ہندو کے گھر میں قرآن کریم کا جو آواز ہے وہ آپ کو کبھی سنائی دی ہے؟ کبھی کسی ہندو کے گھر میں آذان جو ہے وہ آپ کو سننے میں آیا؟ نہیں. لیکن ہر مسلمانوں کے گھر میں انہوں نے اپنے پوجا پاٹ جو ہے وہ گھسیڑ دیا ہے، اور ہم شوق سے ویلکم کیا ہے، جس وجہ سے آج مسلمان جو ہے یہ اسلام سے ہٹ گئے. مسلمان سنی تو بن گئے لیکن مسلم نہیں بن سکا. مسلمان شیعہ تو بن گئے مگر مسلم نہیں بن سکا. مسلمان سلافی تو بن گئے مگر مسلم نہیں بن سکا. آئیے ہم قرآن کریم کے آیت پہ عمل کر کے زندگی گزارے.